حضرت عمر کے زمانے میں بہت ساری فتوحات ہوئی، بہت سارا مال بیت المال کے اندر آیا۔ مشورہ دیا گیا صحابہ کے لیے وظیفہ مقرر کیا جائے۔ حضرت عمر نے لسٹ تیار کرنے کا حکم دیا کہ مرتبے کے لحاظ سے نام لکھے جائیں۔ تو جب لسٹ تیار کی گئی، سب سے اوپر جناب عمر کا نام لکھا گیا، اس کے نیچے رسول اللہ کے خاندان کا۔ تو جب آپ کے سامنے وہ لسٹ آئی تو فرمایا کہ مجھے یہ توقع نہیں تھی، مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی کہ تم نے سب سے اوپر میرا نام لکھا اور اس کے نیچے رسول اللہ کے خاندان کا۔ ارے ہم تو بہت دور کے لوگ ہیں، ہماری پہچانیں رسول اللہ کی وجہ سے ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ کے خاندان کا نام لکھا جائے اور اس کے بعد آپ کی ازواج کا، پھر اہل بدر کا، پھر احد کا، اسی طرح کرتے سارے مجاہدین کا۔ جب آپ نے وظیفہ مقرر کیا تو سب سے زیادہ اہل بدر کا وظیفہ رکھا، اور ان کے مقابلے میں حسنین کریمین جو بدر کے اندر شریک نہیں ہوئے، ان کے برابر وظیفہ رکھا۔ تو آپ کے بیٹے نے عرض کیا، اے ابا جان، میں حسنین کریمین کا ہم عمر ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کا وظیفہ کم کریں، لیکن کم از کم میرا وظیفہ ان کے برابر تو کیجئے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، اے میرے بیٹے، کیا تو حسن کے بابا جیسا بابا لے کے آ سکتا ہے؟ حسن کے ماں جیسی کوئی ماں لا سکتا ہے؟ حسن کے نانا محمد رسول اللہ جیسا نانا کوئی کائنات میں تو مجھے دکھا سکتا ہے؟ تو عرض کی، اے بجان نہیں۔ تو فرمایا، اے میرے بیٹے، تو پھر کیسے ان کی برابری کر سکتا ہے؟ یعنی حضرت عمر نے اپنے بیٹے کی وصیت تربیت ایسی کی کہ ساری زندگی جب بھی عمر کا ذکر ہو، یہ واضح لوگوں کو ہو جائے کہ عمر نے ساری زندگی اہل بیت کی محبت اور ان کی غلامی میں